جی ہاں نہیں میرا سوال بھی اہم ہے. میں محترم مصدق مالک صاحب کی توجہ چاہ رہا ہوں. نہیں کر سکتا جی. میں مصدق مالک صاحب کی توجہ چاہ رہا ہوں. جس طرح یہاں گلگت کے بارے میں بات آئی اسی طرح چترال کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی حکومت پچھلے جو 2013 سے 2018 تک تھی اس میں چترال میں ایل پی جی اسٹیشن قائم کرنے کے لیے دروش اویون بروس چترال میں زمینیں بھی خریدی گئی تھی اور مشینری بھی لاہور پہنچ گئے تھے لیکن پچھلی حکومت نے اس کو آزاد کشمیر ٹرانسفر کیا. میرا سوال یہ ہے کہ چترال میں ماحولیات کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. 850 روپے من لکڑی جو ہے وہاں فروخت ہو رہا ہے, جنگلات تباہ ہو رہے ہیں, ماحولیات کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. کیا پچھلی حکومت جو آپ کی حکومت نے منظوری دی تھی اس پر کام ابھی شروع ہوگا؟ اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ جی منسٹر صاحب, کیونکہ ایک سوال تو چترال کے حوالے سے ہے تو اس پہ اگر آپ کو رسپانس کرنا چاہتے ہیں یا دوبارہ کوئی ایک نیا کویشچن ڈال دیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے. آپ یہ سوال ڈال دیجئے اور باقاعدہ اس کو اوپر میں ریسرچ کر کے آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ میری نظر سے کوئی ایسی چیز گزری ہے. یہ فلور ہے تو میں آپ کو اس وجہ سے پہلے سے کوالیفائی کر رہا ہوں کہ یہ جواب تحقیق کرنے کے بعد کا جواب نہیں ہے. مگر یہ وہاں پہ کچھ ایل پی جی کے اسٹیشنز جو ہیں وہ اپروو ہوئے تھے, ان کے پیسے بھی ایلوکیٹ کیے گئے تھے. مگر کیونکہ جب حکومت بدل گئی اور یہ تمام جو اپرووڈ ایل پی جی کے اسٹیشنز کی سکیمز تھیں یہ بھیجی گئیں جب ای سی سی کو تو انہوں نے تمام کینسل کر دیں اور صرف 3 سکیمز جو ہیں وہ اپروو کی. یعنی یہ کل 150 کے قریب تھیں اسٹیشنز. اب میں بھولتا ہوں نمبرز, آپ جب سوال ڈالیں گے تو میں اسپیسیفک نمبرز لے آؤں گا. اور ان میں سے ساری کینسل کرنے کے بعد صرف ایک ایس این جی پی ایل کے اندر میرے خیال میں وہ شاید کشمیر میں تھی, اور 2 جو ہیں وہ ایس ایس جی سی کے حوالے سے اپروو کی گئیں اور باقی سب کو کینسل کر دیا گیا. تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں جب آپ سوال ڈالیں گے شکریہ جی, بس پوائنٹ آ گیا جی. نیکسٹ کویشچن. نہیں یہ تو مس شگفتہ جمانی. کویشچن نمبر 71 شیخ روہیل اصغر صاحب. ریاض فتیانہ صاحب وہ بھی نہیں ہے. نیکسٹ کویشچن سعد وسیم صاحب ایبسینٹ. مولانا عبداللہ اکبر چترالی صاحب کویشچن نمبر. جی جناب شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر مجھے افسوس بھی ہے یہ وزراء کا کہ کمیونیکیشن کے بھی ڈیفر ہوئے اور جتنے بھی ممبران آئے نہیں ہیں اس کو ڈیفر کر دیں. مجھے بات تو کرنے دیں گے. بات یہ دیکھیں جی 3 دن ہو گئے میرا توجہ دلاؤ نوٹس ہے اور اس کا جواب نہیں آ رہا اور سوالات کا یہی حالت ہے, کچھ سوالات کے جوابات نہیں آ رہے ہیں. اور یہ جو پالیسی جناب اسپیکر میں آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں. باسط صاحب ذرا جب میں بات کرتا ہوں تو باسط صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں. عباسی صاحب میری بات جناب اسپیکر بات یہ ہے کہ کوسچن کے جوابات ایک طرف تو وہ نہیں آ رہے ہیں, یہ تو الگ ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری طرف جو جوابات آ گئے ہیں منسٹرز ہمارے موجود نہیں ہیں اور یہاں تک مجھے یہاں کہا گیا کہ ویسے بھی آپ فاتحہ پڑھواتے ہیں تو آج جو ہے نا جی یہ کابینہ کا بھی فاتحہ پڑھائیں. تو یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اور اس میں سوچنا چاہیے کہ اسمبلی اگر اس طرح چلانا ہے تو پھر یہ تبدیلی کی کیا ضرورت تھی. پھر ٹھیک تھا پہلے بھی گالی گلوچ اور یہاں شور شرابہ اور پھر واک آؤٹ اور پھر کورم کا مسئلہ ہوتا تھا. اگر اس کو سنجیدگی سے چلانا ہے تو یقیناً ہمارے وزراء کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے تھا, ہمارے محکموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے, ہمارے سوالات کے جوابات آنے چاہیے اور یہاں وہ تمام وزراء متعلقہ محکموں کے وزراء کو انشاءاللہ اس کو اگر وہ نہیں ہے تو پارلیمانی منسٹر بھی آئے گا,
ہر منسٹر بھی آئے گا انشاءاللہ اور جواب بھی دیں گے, اور اس ایوان کو اس طریقے سے نہیں چلنے دیں گے جو پچھلے 3 سال جو گزرے ہیں جی انشاءاللہ. 75 بھی ڈیفر کر دیں جی. شیخ فیاض الدین جی, مائک کھولیں. انکم ٹیکس ادا کیا گیا ہے, لیکن وہ انہوں نے نہیں بتایا. جب یہ منسٹر صاحب آئیں تو یہ بھی بتائیں کہ ان کمپنیوں نے کتنا انکم ٹیکس ادا کیا ہے. دوسری بات ہے کہ رضا ربانی خان صاحب نے پوچھا تھا کہ وزیر صاحب کو جو کارکردگی پہ ایوارڈ دیا گیا ہے وہ کس سلسلے میں, اگر یہ ایوارڈ وہ لینا چاہتے ہیں اس کارکردگی پہ تو کوشش کی جا سکتی ہے. شکریہ جناب. نیکسٹ کویشچن جناب عبدالاکبر چترالی صاحب, 76. 76 کوشچن نمبر 76. آنسر بھی ٹیکن از ریڈ, سپلیمنٹری پوچھیں. جناب اسپیکر صاحب, یہ فلنگ اسٹیشنز اور مارکیٹنگ کمپنیوں کے بارے میں میرا سوال تھا, جس کا جواب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کارروائی ہم نے کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے سال جب پیٹرولیم مصنوعات میں کمی آ گئی, سستے ہو گئے, اس دوران تمام پمپوں سے, اور یہاں میں نے تقریر کی تھی, اس وقت اسد قیصر صاحب یہاں موجود تھے, اور میں اپنے ساتھ ایک ڈرم لے کے پھر رہا تھا, اور اسٹیشنوں میں پیٹرول ہونے کے باوجود لوگوں کو نہیں دیے جا رہے تھے, اور زیادہ پیسے لے کے وہ ان کو دے رہے تھے پرانے قیمت پہ. اور میں نے یہاں یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا, لیکن ابھی تک میں پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت تک ان پولنگ سروس اسٹیشنوں اور کیا نام ہے وہ اسٹیشنوں کے حوالے سے جو ابھی تک ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے پیٹرولیم اسٹیشنوں کے خلاف, یا ان کمپنیوں کے خلاف جن کمپنیوں نے اس وقت تیل سپلائی نہیں کی اور گاڑیاں کراچی میں کھڑی کر دی, تو ان کے خلاف کارروائی کیا ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کتنے پولنگ اسٹیشنوں کو کیا نام ہے پیٹرول اسٹیشنوں کو بند کر دیا گیا ہے, ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, ان سے جرمانے لیے گئے ہیں, اور ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, ان کو جرمانہ کیا گیا ہے, یہ ذرا بتا دیں. جی منسٹر مصدق ملک صاحب رسپانس. جی سائرہ بانو صاحبہ کا مائک کھولیں. اس میں کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گی, نہ یہ انجمن باہمی ستائش چل رہی ہے کہ وہ ان کی اور ویسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کا جواب دینے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے. جی میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں اور آگے بھی کرتی رہوں گی, یہ پوری لائنیں دونوں پوری جائیں گے کیونکہ 3.5 سال یہی سنتے آئے ہیں ہم لوگ, اور یہ میں نے سیکھا ہے یہاں سے. جی محترمہ نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جی میک اے کاؤنٹ.